اگر کوئی تبدیلی آئی ہو، اگر یہ دل کسی کا ہوا ہو، اگر اس دل میں کسی کا رنگ ہو، تو اس کا کوئی آثار بھی ہوں گے، کوئی علامتیں بھی ہوں گی، اس کی کوئی نشانیاں بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف اگر زبان سے کہتے رہے ہم علی والے ہیں تو علی والے بن جائیں۔ ہماری زبانیں یقیناً بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہے۔ سفر کا آغاز زبان سے اقرار سے ہوتا ہے، لیکن زبان کے پر اقرار اس کے آتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ اگر دل میں علی کی محبت ہو تو وہ پھر سر چڑھ کر بولتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اور دوسرا ایک جیسے ہو جائیں، میں اور وہ ایک ہوں اور میرے دل میں علی کی محبت ہو، اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ اگر ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کریں اگر ہمارے دل میں عشق علی ہے، اس کے کوئی آثار ہیں یا نہیں ہیں، امام کے جواب کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، وہ پانی جو بالکل بے خاصیت ہے، وہ پانی جس میں اتنا شعور نہیں ہے جتنا آپ میں ہے، وہ بھی اگر عطر کے ساتھ رہے، گلاب کے ساتھ رہے، تو اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے، وہ بھی عطر بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں، اہل بیت ہمارے دلوں میں ہوں اور ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، اتنا ساتھ بھی نہیں ہے جتنا پانی کو عطر گلاب کے ساتھ تھا، اتنا بھی اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جابر نے پوچھا، تو جابر سے جواب میں مختصر کرتا جاؤں، جتنا وقت میں نے لیٹ آیا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جلدی بھی بول رہا ہوں اور کم بھی آپ کا وقت لوں۔ یہ حدیث میں نے پوری سنانی ہے انشاءاللہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں۔ ناراض نہیں تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع، اگر کوئی کہے میں شیعہ ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ جابر سے امام سوال کر رہے ہیں، صرف جابر سے سوال کر رہے ہیں، نہیں، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں، کیا یہ کافی ہے کہ آپ کہہ دیں میں کیا شیعہ علی ہوں؟ یہ کافی ہے؟ ان یقول بحبنا اہل البیت فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، قسم اسم جلالہ کی قسم اٹھانے والا بھی صادق آل محمد، قسم ہے مجھے خدا کی، ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو متقی ہے، اللہ من اتقى اللہ واطاعہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ تقوی ہمیں بہت کم سمجھایا جاتا ہے، سمجھانے پہ زور نہیں ہوتا، ڈرانے پہ زور زیادہ ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ جائیں، ان بچوں کے بدولت شاید ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب، اگر الفاظ میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، تقوی کا مطلب یہ کہ خدا کو بچا کر رکھو، خدا سے بچنا نہیں ہے، خدا سے ڈرنا نہیں ہے، وہ تقوی کا لازمہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اصل تقوی کیا ہے؟ یعنی خدا کو محفوظ رکھو، خدا کو اپنے ساتھ رکھو۔ خدا کو محفوظ رکھنا، خدا کو اپنے ساتھ رکھنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ خدا کا ساتھ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا جو خدا کے ساتھ ہے وہ انتہائی کمزور سا ساتھ ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اس رشتے کو بچائے رکھو، تقوی، خدا کے ساتھ اپنے ربط کو بچائے رکھو۔ تم دامن اہل بیت سے متمسک تو ہو، لیکن تمہارا تمسک کیسا ہے؟ تم نے کتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، جو تمہارا خیال ہے کہ تم جدا نہیں ہوگے۔ اگر تم ایک گرد کی طرح ہو دامن پر، تو ایک ہلکی سی ہوا تجھے اڑا لے جائے گی۔ تقوی الہی، میرا تعلق خدا سے انتہائی کمزور ہے، ایک معمولی سی ہوا بھی مجھے اڑا کر خدا سے جدا کر سکتی ہے۔ تقوی اختیار کرو، ایسی ہواؤں کی زد میں نہ آؤ جو تجھے اڑا کر لے جا سکے۔ تقوی اختیار کرو، خدا کے ساتھ رہو۔ میں خدا کو چھوڑ دیتا ہوں،
میں موبائل کو کتنا اپنے ساتھ رکھتا ہوں. میرا نہیں خیال ادھر ابھی کوئی بغیر موبائل کے آیا ہوگا. سارے موبائل کے ساتھ آئیں. موبائل کو ساتھ لانا پڑتا ہے, رات کو چارج کرنا پڑتا ہے. کیوں اتنا ساتھ رکھتے ہو موبائل کو؟ بڑے کام کی چیز ہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, سارے مسائل حل ہوتے ہیں. فیملی آئی ہے گاڑی میں, نہیں آئی ہے, یہ سارے مسائل موبائل سے حل ہوتے ہیں. موبائل کے بغیر ہم لوگ ابھی باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ موبائل بہت کام کی چیز ہے. خدا کتنے کام کا ہے. خدا کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے. خدا کے بغیر میرا کام چل سکتا ہے. میں صبح نکلتے ہوئے یہ خیال رکھتا ہوں میں خدا کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں, میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں. موبائل کو چارج کرنا پڑتا ہے, خدا تمہیں چارج کرتا ہے. موبائل کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے, خدا تیرے ساتھ ہے. موبائل تیری جیب میں ہے, خدا تیرے ہمیں اس کا احساس نہیں, ضرورت کا احساس نہیں. اگر ضرورت کا احساس نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. بچوں کو موبائل کھیلنے کے لیے کچھ دیر کے لیے چاہیے تو اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نہیں چاہیے, کیا کرنا ہے, ضرورت کا احساس نہیں ہے. ہمیں خدا کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں خدا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چیز پہ کچھ بھی جس سے حاصل نہیں ہونا اس کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. جس سے خود مجھے نقصان پہنچنا ہے اس نقصان کو برداشت کرتا ہوں, خدا کو ہاتھ سے دے دیتا ہوں. حسد کر رہا ہوں کسی سے, جس دل میں حسد ہو اس دل میں خدا نہیں ہے. حسد پاک تو نہیں ہے, ناپاک ہے. جس دل میں حسد ہے اس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اس حسد کرنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو نقصان ہوگا. سب کو پتا ہے. آج کل کوئی یہ راز کی باتیں نہیں کہ حسد کرنے سے دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوتا, مجھے نقصان ہوتا ہے. تو یہ کیوں حسد کر رہا ہے؟ اس حسد کے نتیجے میں تقوی میں نے ہاتھ سے دے دیا, خدا کو میں نے ہاتھ سے دے دیا. کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. غیبت کر رہا ہوں. صبح صبح جا رہا ہوں آفس, جاتے ہوئے ریڈیو آن کر دیا, اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو سننے کے بعد پسند بھی نہیں آئی, یہ بھی اچھا نہیں تھا, اس کے لیے خدا کو ہاتھ سے دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی اہمیت نہیں ہے. ایک مثال سے بچوں کو سمجھاؤں. مچھلی ہے, دریا میں ہے, سمندر میں ہے. سمندر میں مچھلی کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. اس کی زندگی سمندر میں, اس کے لیے خوراک سمندر میں ہے, اس کا سب ضروریت کی چیزیں, پانی, سب کچھ سمندر میں ہے. سمندر اسے سب کچھ دیتی ہے. سمندر سے باہر یہ مچھلی جی نہیں سکتی. اسی طرح ہے نا. لیکن وہ کس چیز کے لیے سمندر کو ہاتھ سے دے دیتی ہے؟ ایک کیڑے کے لیے, ایک مردہ کیڑا جس کے پیچھے ایک کانٹا ہے, اس کانٹے کے لیے, اس کیڑے کے لیے, وہ مردہ کیڑا جسے وہ نگل بھی نہیں سکتی ہے, وہ دریا کو دے دیتی ہے, سمندر کو ہاتھ سے دے دیتی ہے. ہمیں تو کوئی مردہ کیڑا بھی نہیں ملتا, جن باتوں کی وجہ سے ہم خدا کو ہاتھ سے دے دیتے ہیں.